لیڈرز جو یہاں انگلینڈ کے ہیں, باہر سے جو آئے ہوئے ہیں, میڈیا کا, اور خاص طور پہ اپنے دو بھائیوں کا, رومی صاحب کا اور امجد خان صاحب کا, جو ہمیشہ چاہے ہم حکومت میں تھے یا نہیں تھے, سب سے بڑے اور سب سے اچھے فنکشنز ہمیشہ ان نے میرے لیے کی, اور میں ان کی بہت بہت ان کا مشکور ہوں. اور آپ سب کا میں اس میں آج 2-3 چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں ٹاپک کو ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا. میں سوری صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اپنی سپیچز کم سے کم رکھیں اور کوشش دیں کہ جو لوگ اتنی محنت کر کے ایک ویک ڈے پہ اس منڈے کو آئے ہوئے ہیں, ہم ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں. کیونکہ وہ صرف ہمارا ایک بھاشن سننے تو نہیں آتے, وہ تو ہم ہر روز ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ دے رہے ہوتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں ہم اس کا جواب دینے کی ہم پوزیشن رکھتے ہیں اور ہم اس میں اہلیت رکھتے ہیں. آج جیسے کہ انیل مسرت صاحب نے بات کی یو این کی, پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھیں کہ اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیشنلی جو خان صاحب کی ہوتی ہیں, ان کی فیملی کی بھی ہوتی ہے, ان میں بہت بڑا ہاتھ پیچھے انیل صاحب کا ہر چیز. تو انیل بھائی تھینک یو آلویز فار بینگ اے سپورٹ اس چیز میں بھی اور ہر چیز میں بھی. آپ نے ہمیشہ چپ رہ کے ہمیشہ اپنا فرض نبھایا ہے, تو اللہ آپ کو اس کو اجر دے بھی رہا ہے اور انشاءاللہ مزید اس کا آگے اجر دے بھی دے گا. میں ذرا یو این ڈیسیژن پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے اس کو سنیں, کیونکہ آپ لوگ اپنے علاقوں میں اپنے ایم پیز کے ساتھ آپ لوگ سب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ سن کے آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی یہ ہے کیا. یہ بیسکلی بات یہ کہ اب آپ اپنے ایم پیز, اتھارٹیز, گورنمنٹ جو آنے والی ان کمنگ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, ان کے پاس آپ جائیں گے, آپ یہ نہیں بولیں گے کہ جی زلفی بخاری یہ کہہ رہے ہیں یا قاسم سوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز, جہاں آپ فلسطین کا کیس لے کے جاتے ہیں, جہاں آپ دنیا کے سب سے زیادہ اٹراسٹیز ہوتی ہیں, آپ ان کے کیسز یو این لے کے جاتے ہیں. ہمارے نزدیک پاکستان کی ہسٹری میں جو پچھلے 2 سال میں پاکستان میں ہوا ہے, اس سے زیادہ ظلم کبھی بھی نہیں ہوا. یہ کئی سیکشنز ہوتے ہیں کہ آپ سے کوئی میڈیا کے بھائی بہنیں آپ کو پوچھ لیتی کہ یہ تو آپ کے زمانے میں ہوا تھا. غلط, یہ ہمارے زمانے میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا. یہ بہت اسٹوپڈ سا آرگیومنٹ ہوتا ہے. اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوتا تو آپ پڑھتے, اس پہ آواز نکالتے. آج مجھے میڈیا پہ پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں, آپ جو دوسرے ملک میں ایک چیز لے گئے, آپ دوسرے ملک میں نہیں لے کے گئے. بیٹا ہم یونائٹڈ نیشنز میں لے کے گئے, اور اس لیے لے کے گئے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کا کیس وہاں جیتیں گے. آپ کو اگر اتنا شوق ہے تو آپ زرداری کا کیس وہاں لے کے جائیں, اس کی اربوں کربوں جو بار پراپرٹیز ان کا کیس لے کے جائیں کہ وہ جعلی ہے یو این میں. میں دیکھتا ہوں کون جیتتا ہے. شہباز شریف کا لے کے جائیں, نواز شریف کا لے کے جائیں, میں دیکھتا ہوں کون جیتا ہے وہ کیس. ہم اس لیے بار ملکوں میں یہ لے کے گئے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز میں خاص طور پہ لے کے گئے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین دیں. جب میں کچھ بولتا ہوں آپ تو کہتے ہیں جی آپ تو پی ٹی آئی کے جالے ہیں, آپ تو خان صاحب کے دوست ہیں, آپ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, آپ تو یہی بولیں گے. جب کوئی اور بولتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں. اب یونائٹڈ نیشنز کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں. اور یاد رکھیں, کیونکہ میں ایک بہت لمبی رپورٹ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب کوئی 30 پیجز کی رپورٹ ہے, آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگ باہر رہتے ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں, اس کو پیج بائی پیج پڑھیں اور یاد رکھیں کہ اس کا خلاصہ, اس میں اینڈ کنکلوژن یہ ہے کہ عمران خان آپ کا لیڈر غیر قانونی طریقے سے جیل میں ڈالا گیا. اور کیوں ڈالا گیا کہ وہ پولیٹیکل الیکشن کے اندر حصہ نہ لیں. اس کا سمبل چھینا گیا, اس کو سائفر کیس میں غلط ڈالا گیا. سائفر کیس کا بھی ذکر ہے, توشخانہ کا بھی ذکر ہے, بیٹ سمبل کا بھی ذکر ہے, اور یہ بھی ہے کہ ان کو الیکشنز میں نہیں لے کے آنا تھا, اس لیے ان کو اندر ڈالا گیا. ساتھ ساتھ کیونکہ میڈیا کے بھی ہیں بہت سے لوگ, آپ لوگ پروفیشنلز بھی یہاں ہیں, ان کو بولا گیا کہ پاکستان حکومت کو کہ ان کو کمپنسیشن دے. اور کمپنسیشن کس کو دی جاتی ہے؟ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ظلم ہوا, اس کو کمپنسیشن دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بولا گیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ان لوگوں پہ کی جائے. اب وہ کون لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے. تو اس لیے یہ رپورٹ
یاد رکھیں ایک بریک تھرو ہے، اور اس وقت پچھلے 2 سالوں میں سب سے بڑی بریک تھرو۔ اب کوئی حکومت، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی فورن منسٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کا جیل میں ہونا ایک انٹرنل میٹر ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، یا یہ کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں کہہ رہی، یہ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے۔ تو ہم سارے دنیا سے اب پوچھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈیسیژن آیا ہے، آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشنز جھوٹ بول رہی ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشنز کو پی ٹی آئی نے پیسے کھلائے ہیں؟ کیا یا جو یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے؟ تو اس لیے اس رپورٹ کا بہت زیادہ وزن ہے، اس وزن کو سمجھیں۔ پہلی چیز آج کی، تو میں اس پہ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خان صاحب بھی